اللہ کی غلامی میں آئیں گے پوری دنیا آپ کی غلام بن جائے گی، اور اگر اللہ کی غلامی چھوڑیں گے تو پوری دنیا آپ کو غلام بنا لے گی۔ آج وہی ہو رہا۔ اس پیغام کو آپ سامنے رکھیے، میں آپ کی خدمت میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 5 آدمی نماز نہیں پڑھتا، جو سو رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو مر گیا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جس کو نماز آتی نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اور بعد میں آپ کا پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، آپ مسلمان نہیں رہیں گے، ایمان چلا جائے۔ اس لیے یہ بات دھیان میں رہے، جب وقت ہو جائے تو نماز پڑھیے، اور جب نماز نہیں پڑھ سکے تو ارادہ کر لیجئے کہ مجھ کو کبھی نہ کبھی موقع ملے گا، پڑھیں گے۔ اگر آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، وقت نکل گیا اور آپ کو قضا کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، آپ کا اسلام میں آخری دن ہوگا، آپ مسلمان نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، حج میں جا رہا ہے حاجی، اس کو یقین ہے کہ میری ایک نماز قضا ہو جائے گی۔ حج میں جا رہا ہے حاجی، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے ہندوستان سے، لیکن اس کو یقین ہے کہ میری ایک نماز قضا ہوگی، تو لکھا ہے اس کا حج میں جانا حرام ہے، اس کو تو ایک ہی حج ملے گا، اور ایک نماز 70 حج کے برابر ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جو آدمی مکمل نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کتنا بڑا نافرمان ہے، کتنا بڑا نافرمان ہے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک عورت زنا کرے، منہ کالا کرے، اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ رہ جائے، پھر وہ بچہ پیدا ہو، وہ ماں زنا کرنے والی، منہ کالا کرنے والی اس ناجائز بچے کو زندہ دفن کر دے، اس سے بھی بڑا نافرمان وہ مسلمان ہے جو مسلمان ہو کر کے خدا کے لیے جھکتا ہی نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، بہت جلدی سے نکالنا، آپ کے گھر میں بکری باندھ کر کے آپ رکھتے، پتہ ڈالتے، وہ بھوکی بکری ہوتی ہے، آپ پتہ لا کر کے دیتے ہیں، بکری بھوکی ہے، وہ انتظار میں ہے کہ پتہ آئے گا، کھائیں گے، بھوکی بکری ہے۔ اس کو جب آپ نے پتہ دے دیا سامنے تو وہ پتہ کھانے لگی، آپ نے اس کو پکارا، وہ پتہ چھوڑ کر کے آپ کو دیکھنے لگی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تجربہ؟ بکری آپ کی، بھوکی بکری، آپ نے پتہ لا کر کے اس کو دیا، وہ پتہ کھا رہی تھی، بھوک مٹا رہی تھی، آپ نے جیسے ہی اس کو پکارا وہ پتہ چھوڑ کر کے آپ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمارا خدا اذان سے صدا لگا رہا ہے، مؤذن خدا کی صدا لگا رہا ہے، اللہ کے دربار میں بلا رہا ہے، لیکن ہم اپنے کام میں لگے رہے، خدا کی اذان کی طرف دھیان نہیں دیا، اس بکری سے بھی ہم بدتر ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کا بیٹا دلی سے پیسہ بھیجا، کوریئر والا موٹر سائیکل دروازے پر لے کر کے آپ کو سٹی بجا رہا، آپ کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا منی آرڈر پیسہ بھیجا ہے، یہ کوریئر والا کھڑا ہے مجھ کو پیسہ دینے کے لیے، تو باپ جلدی سے بستر سے اٹھتا، دروازہ کھولتا ہے، اس ڈاکیا سے پیسہ وصول کرتا ہے جو بیٹے نے دلی سے بھیجا، وہ پیسہ وصول کرتا ہے، دیر نہیں کرتا، کیوں؟ کیا پتا ڈاکیا واپس ہو جائے، منی آرڈر واپس ہو جائے، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی، صدا لگی، سرکاری آرڈر آیا، نہ ہم بستر سے اٹھے، نہ ہمارا دروازہ کھلا، ہم کو پیسے کی قیمت معلوم ہے، پیسہ دینے والے کے خدا کی کوئی قیمت ہم کو معلوم ہے۔ جانتے ہیں ایک نماز پر شیطان 4 حملے کرتا، نماز ایک ہے، شیطان 4 حملے کرتا ہے۔ رات جب ہوتی ہے تو شیطان ناک میں گھس جاتا ہے، ناک میں گھس جاتا ہے تاکہ اس کو سلا دے، نماز کے لیے اٹھ نہیں پائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈالو اور ناک کو زور سے جھاڑو، جو اندر شیطان گھس گیا تھا وہ باہر نکل جائے۔ دیکھیے پہلا حملہ شیطان کا، جب رات ہوتی ہے تو شیطان ناک میں گھس جاتا۔ دوسرا حملہ شیطان کا، آدمی سو رہا ہے بستر پر، اس کا ارادہ ہے مجھ کو نماز نہیں پڑھنی ہے،
شیطان اس کی گردن پر 3 گرہ لگا